السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام، محترم سامعین کرام، قرآن کریم نئی چیزوں کی ایجاد کے متعلق کیا ارشاد فرماتا ہے، اس کو آج انشاءاللہ العزیز دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم سورۃ المائدہ سورۃ نمبر 5 آیت نمبر 3 کے اندر بیان فرمایا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور اپنا انعام آپ پر بھرپور کیا ہے، اپنی نعمت تمام کر دی ہے۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے اسلام کو دین ہونے کی حیثیت سے پسند فرما لیا ہے۔ اس آیت کریمہ سے ثابت ہوتا ہے کہ دین مکمل ہو چکا ہے، اس میں کمی اور بیشی کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، الاعتصام صفحہ 64 اور 65 کے اندر موجود ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ جو بھی شخص بدعت کو اس کو اچھا جانتے ہوئے انجام دے، فقط زعم ان محمدًا خان الرسالہ، تو اس نے گمان کیا، اس کا خیال ہے، اس کا گمان ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت میں خیانت کی، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر صاف لفظوں میں ارشاد فرمایا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے اور اسلام کو دین ہونے کی حیثیت سے پسند فرما لیا ہے۔ پھر اس کے بعد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ فما لم یکن یومئذ دینا فلا یکون اليوم دینا، کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دین نہیں تھا، وہ آج دین کیسے ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم سورہ انعام سورۃ نمبر 6 آیت نمبر 153 کے اندر بیان فرمایا ہے کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس راستے کی اتباع اور پیروی کرو اور دیگر راستوں کی پیروی نہ کرو، ورنہ وہ دیگر راستے تمہیں سیدھے راستے سے ہٹا دیں گے۔ اس آیت کریمہ میں سیدھے راستے پر چلنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ سیدھے راستے سے مراد، صراط مستقیم سے مراد سنت کی راہ اور راستہ ہے، جیسا کہ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، تفسیر طبری جلد 12 صفحہ 229 کے اندر موجود ہے کہ اس آیت میں جو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ دیگر راہوں پر نہ چلو، تو سبل سے مراد یہ بدعات ہیں، شبہات ہیں، لہٰذا یہ معلوم ہوا کہ دیگر راستوں سے مراد بدعات اور شبہات ہیں۔ اور اسی طرح سے سنن دارمی حدیث نمبر 202 اور مسند احمد حدیث نمبر 4142 اور ابن ماجہ حدیث نمبر 11 کے اندر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھی لکیر کھینچی اور کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے، اور پھر اس سیدھی لکیر کے دائیں بائیں اور بھی لکیریں کھینچی اور کہا کہ یہ بھی راستے ہیں، لیکن ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہوا ہے جو لوگوں کو اپنی طرف بلاتا رہتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کریمہ کی تلاوت کی، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میری سیدھی راہ ہے، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس راستے کی پیروی کرو اور دیگر راستوں کی پیروی نہ کرو، ورنہ وہ دوسرے راستے تمہیں سیدھی راہ سے ہٹا دیں گے۔ تو ہم تمام کو سیدھی راہ پر چلنا ہے۔ وہ سیدھا راستہ کون ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، وہ سیدھا راستہ ہے۔ لہٰذا ہم تمام مسلمانوں کو صراط مستقیم پر چلنا چاہیے اور دعا کرتے رہنا چاہیے، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کو صراط مستقیم کی ہدایت، یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کو سیدھی راہ پر چلا، یہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔